بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے سلام، سابق الاولین اور اشرم مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور ثابت الافکار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کے زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو بتراب کہہ کر پکارا۔ ان کے بعد آپ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو نکاح میں دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں ارحب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ کو کوفہ کو اپنا دارالخلیفہ بنایا اور اس دور 661 سے لے کر 656 میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور کہتے ہیں، میں ابھی تک نوعمری میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا، آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردید نہیں ہوا۔ مسند احمد 12322۔ ابو حازم نے کہا، مجھے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر صحابہ نے یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے رات گزر گئی کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ یہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں اس وقت ان سے جنگ کرنا نہ جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، جہاں تک ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ پر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک نیک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین نماز سورہ خون تمہیں مل جائے گا۔ صحیح مسلم 6223۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھے ہیں۔ ترمذی 2712۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اور یہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ترمذی 3730۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمایا، تم سے صرف مومن کا محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے۔ ترمذی 3736۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ اور ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا دیا جتنا اس باندی کو دیا، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک بندی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب میں غور کیا، اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اور اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس سے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے تو یہ بات نہیں سنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تیرے خلاف یہ بدعا کرتا ہوں تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر دو بدعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
اس کے خلاف بددعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے بھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بنائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ ہاں امیر المومنین۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی علیہ السلام اور ابن قوا سے ہوئی۔ ابن قوا نے مذاق کراتے ہوئے کہا، تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ غلام نے کہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن قوا نے طنز کرتے ہوئے کہا، انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے کہ ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، مگر ان سے کیوں نہ محبت کروں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے ہیں اور مجھے دوزخ سے نجات دلوائی ہے۔ جب ابن ملحجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن روتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن علیہ السلام نے کہا، ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا کفر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچائے گا۔ اور فرمایا، جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا۔ اور بخل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ حاجت مند تیرا ہوگا اور تجھے چھوڑ کر نہ جائے گا۔ اور برے آدمی کی محبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ 21 رمضان مبارک کو شہید ہو کر حلقہ حقیقی سے جا ملے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔